78 سال گزر گئے، تمہیں ہر بار کہا گیا کہ تمہارا وقت آئے گا، لیکن وہ وقت کبھی نہیں آیا۔ 100 برس اور گزر جائیں گے، تمہارا وقت کبھی نہیں آئے گا، اس لیے کہ اس ملک کی اشرافیہ نے تمہارے اندر وہ احساس کمتری ڈال دیا ہے جس نے تمہیں اور تمہاری نسلوں کو ذہنی غلام بنا دیا ہے۔ تمہارے اندر سے خواب دیکھنے کی ہمت چھین لی گئی ہے۔ تمہیں یہ یقین دلا دیا گیا ہے کہ اقتدار تمہارے لیے نہیں بلکہ جاتی امراء، بلاول ہاؤس اور بنی گالا کے مکینوں کے لیے ہے۔ قیادت تمہارا حق نہیں، صرف ایچیسن کالج والوں کا، امیر زادوں کا، وڈیروں کا اور سرمایہ داروں کا حق ہے۔ تمہیں یہ باور کروا دیا گیا ہے کہ الیکشن لڑنا تمہاری اوقات نہیں ہے، تم صرف ووٹ ڈالنے کے لیے پیدا ہوئے ہو، تمہاری اولادیں بھی صرف ووٹر ہو سکتی ہیں، امیدوار نہیں۔ تمہارے دماغ میں یہ بات بٹھا دی گئی ہے کہ تم گلی محلے کے ایک عام نوجوان ہو، تمہارا کام بس ان لیڈروں کے جلسے بھرنا، ان کے پوسٹر لگانا، ان کی غلطیوں کا دفاع کرنا اور ان کی گاڑیوں کے پیچھے بھاگنا ہے۔ تمہاری محنت، تمہارا خون، تمہارے خواب، سب کچھ ان امیر زادوں کے اقتدار کی اینٹیں ہیں۔ یاد رکھنا، یہ جانتے ہیں کہ تم محکوم رہو گے تو ہی یہ حاکم رہیں گے، تم کمزور رہو گے تو ہی یہ طاقتور رہیں گے، تم غریب رہو گے تو ہی ان کے بینک بیلنس بڑھتے رہیں گے، تم غلام رہو گے تو ہی ان کے نعرے لگیں گے۔ یہ امیر زادے، یہ ایچیسن کالج والے، یہ سردار، وڈیرے، مخدوم اور سرمایہ دار یہ کبھی نہیں چاہتے کہ تم ان کی ذہنی غلامی سے باہر نکلو۔ یہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ تم اور تمہاری اولاد میں سے کوئی اپنی قابلیت کی بنیاد پر آگے آئے۔ یہ یا تو اپنے رشتہ داروں کو آگے لائیں گے یا پھر اپنے چاپلوس اور خوشامدی لوگوں کو۔ سوال یہ ہے کہ تم کب آگے آؤ؟ تمہارا بچہ کب آگے آئے گا؟ کیا تم اور تمہاری اولاد صرف جیوے جیوے اور آوے آوے کے نعرے لگانے کے لیے ہو؟ کیا تم ان لیڈروں کو جھک کر ملنے اور ان کی گاڑیوں کے دروازے کھولنے کے لیے پیدا ہوئے ہو؟ کیا تم نے صرف ان مخدوموں، ان وڈیروں، ان سرداروں کی غلامی کرتے ہوئے مر جانا ہے؟ کیا تمہاری کوئی عزت نفس نہیں؟ کیا تمہارا کوئی حق نہیں؟ تمہاری کوئی غیرت نہیں؟ اگر ہے تو پھر غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ تم خود کو ان امیر زادوں سے حقیر نہ سمجھو، اپنی اولاد کو ان کے بگڑے ہوئے بچوں سے کمتر نہ جانو، خود پر اعتماد کرو، ہمت کرو، عوام راج تحریک کے پلیٹ فارم پر اکٹھے ہو جاؤ، ایک ہو جاؤ، ایک دوسرے کی طاقت بن جاؤ۔ یاد رکھنا، عام آدمی کے ساتھ مل کر کھڑا ہو جائے تو خاص آدمی کی اوقات نہیں کہ تمہیں آنکھیں دکھا سکے۔ مڈل کلاس کے نوجوان ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ ملا لیں تو اس ملک کی ایلیٹ کلاس کی جرت نہیں کہ تمہارے راستے کی دیوار بن سکے۔ محنت کش، مزدور، ہاری، یہ سب لوگ اکٹھے ہو جائیں تو وڈیروں، جاگیرداروں اور سرمایہ داروں کے تخت لرز کر رہ جائیں گے۔ غریب کی طاقت بن جائے تو امیر زادوں اور سرمایہ داروں کے بنائے ہوئے اس نظام کی بنیادیں ہل جائیں گی۔ جاگو، سوچو، اٹھو، اقتدار تمہارا حق ہے، تمہاری آنے والی نسلوں کا حق ہے، اور یہ حق تمہیں تب ملے گا جب تم ان خاندانوں اور ان شخصیات کی اندھی غلامی کو چھوڑ کر اپنا آپ پہچانو گے، اپنے لیے نہ صحیح اپنے بچوں کے لیے۔ تم نے تو اپنی ساری عمر ان طاقتوروں کی غلامی میں گزار لی، لیکن کیا اب اپنے بچوں کو بھی غلامی کی اسی دلدل میں چھوڑ کر جاؤ گے؟ نہیں تو پھر بدلو، پہلے اپنے ذہن کو بدلو، پھر نظام بدلا جائے گا۔ پہلے خود آگے بڑھو، پھر ملک آگے بڑھے گا۔ پہلے اپنے اندر انقلاب لاؤ، پھر اس ملک میں انقلاب آئے گا، اور سب سے پہلے اپنے اندر جمہوریت لے کر آؤ، پھر اس ملک میں جمہوریت کی لڑائی جیتی جا سکے گی۔ عوام راج تحریک کے نتیجے میں پاکستان کی وہ پہلی جمہوری عوامی سیاسی جماعت بناؤ جو تمہاری اور تمہارے بچوں کی ملکیت ہو، جس میں عام لوگ لیڈر بنے، مڈل کلاس نوجوان قیادت سنبھالے، دنیا بھر کی جماعتوں کی طرح پارٹی میں ہر فیصلہ تمہارے مشورے سے ہو، انٹرنل الیکشن سے اور میرٹ پر مبنی ایک نظام کے ذریعے تم یا تمہارے اندر سے کوئی عام آدمی بھی پارٹی کا چیئرمین بن سکے، ملک کا وزیر اعظم بن سکے، اپنا کام کرے، اور پھر تم ہی جیسا کوئی اور عام آدمی اس کی جگہ منتخب ہو جائے۔ اللہ اور اللہ کے پیارے حبیب کو گواہ بنا کے میں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ میں زندگی میں خود کبھی کوئی عہدہ نہیں لوں گا، کوئی مفاد، کوئی فائدہ اس تحریک یا اس کے نتیجے میں بننے والی پارٹی سے وابستہ نہیں ہوگا۔ میں بار بار کہتا ہوں، مجھ سمیت کسی پر اعتماد نہ کرو، خود پر اعتماد کرو۔
سب پہ اعتماد کر کے دیکھ لیا، ایک بار خود پہ اعتبار کر کے دیکھو۔ آج تک تم لوگ سب کے لیے نکلے، ایک بار اپنے لیے نکل کر دیکھو۔ یاد رکھو، تم آج تک کسان کے مسائل کے حل کے لیے جاگیردار کو منتخب کرتے آئے ہو۔ جب تک کسان کا بیٹا منتخب نہیں ہوگا، کسان کے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ مزدور کی پریشانیاں ختم کرنے کے لیے تم نے ہمیشہ سرمایہ داروں کو عہدے دیے۔ جب تک مزدور کی اولاد اقتدار تک نہیں پہنچے گی، مزدور کی پریشانیاں ختم نہیں ہوں گی۔ غریب کی تکلیفیں دور کرنے کے لیے تم نے ہمیشہ ان امیر زادوں کو لیڈر بنایا۔ جب تک غریب خود اپنے حق کے لیے کھڑا نہیں ہوگا، تب تک یہ تکلیفیں کبھی ختم نہیں ہوں گی۔ تم نے نظام کے مقابلے میں بھٹو کی لڑائی لڑی، بے نظیر کی لڑائی لڑی، نواز شریف کی لڑائی لڑ کے دیکھا، آج تم عمران خان کی لڑائی لڑ رہے ہو۔ تم نے ہمیشہ شخصیات کی لڑائی لڑی، نظام کی لڑائی کب لڑو؟ اپنی لڑائی کب لڑو گے؟ یہ جھوٹ ہے کہ یہ لوگ تمہارے لیے قربانیاں دیتے ہیں۔ یہ لوگ 25 کروڑ لوگوں کا لیڈر اور وزیر اعظم بننے کے لیے قربانیاں دیتے ہیں۔ تم میں سے ہر آدمی اس ملک کا وزیر اعظم بننے کے لیے ان نام نہاد لیڈروں سے ڈبل قربانی دینے پر تیار ہوگا۔ خدا کا واسطہ ہے، ان کے جھوٹے احسانوں کے بوجھ کے نیچے سے نکلو، ان کی ذہنی غلامی سے باہر آؤ، ان کے غلط کو غلط اور ٹھیک کو ٹھیک کہنا سیکھو۔ انہیں بار بار موقع دینے کی بجائے ان کی غلطیوں کی سزا دینے کی بات کرو۔ کسی کو 4 بار موقع ملے یا کسی کو 2 بار موقع ملے، دونوں اپنی جگہ غلط ہیں۔ جمہوریت میں غلطی کرنے والے کو کبھی دوسرا موقع نہیں دیا جاتا، اس لیے اب وقت ہے کہ اس ملک کے عوام کو موقع ملے، جنہیں اب تک صرف دھوکے ملتے آئے ہیں۔ عام لوگوں، میں رہوں نہ رہوں، تم ڈٹے رہنا، اب پیچھے نہیں ہٹنا، کیونکہ عوام راج میری نہیں تمہاری تحریک ہے۔ یہ اس ملک کے مزدور، محنت کش اور ہاری کی تحریک ہے۔ یہ پاکستان کے عام آدمی اور مڈل کلاس کے نوجوان کی تحریک ہے۔ عوام راج پاکستان کے ریڑی والے، بس ڈرائیور اور ہاکر کی تحریک ہے۔ یہ تحریک اپنی تعلیم اور روزگار کے لیے بسوں اور ویگنوں میں سفر کرتی ہوئی اس ملک کی بیٹیوں کی تحریک ہے۔ یہ تحریک سرد رات میں سڑک پر ڈیوٹی دیتے ہوئے سیکیورٹی گارڈ کی تحریک ہے۔ یہ تحریک بجلی کے بل کے لیے اپنی بالیاں بیچتی ہوئی اس ملک کی غریب ماں کی تحریک ہے۔ یہ عوام کی تحریک ہے، یہ پاکستان کی تحریک ہے، یہ خلق خدا کی تحریک ہے، اور اب راج کرے گی خلق خدا۔